تو جو مسافر ہے مقیم ہے تو 4 رکعت والی فرضوں کو 4 رکعت والی فرضوں کو 4 رکعت ہی پڑھے گا. ظہر کی فرض ہے، عصر کی فرض ہے، عشاء کی فرض ہے. دہلی والا دہلی میں پڑھے گا تو 4 رکعت ہی پڑھے گا. عصر کے 4، عشاء کے 4، ظہر کے 4. دہلی والا مدراس آ گیا. اب مدراس میں ہے، اگر وہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہے عشاء کے، 4 رکعت پڑھتا ہے فرض ظہر کے، 4 رکعت پڑھتا ہے فرض عصر کے، تو گناہ گار ہوتا ہے. اللہ نے واجب قرار دیا کہ 4 کی بجائے 2 پڑھو. آپ اس طرح دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اعتراض ہے آپ کو. براہ کرم یوں دیکھیے کہ میں سمجھوں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات کہ شریعت نے وہی حکم دیا ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اسی کام سے روکا ہے جس کام سے ہم رک سکتے ہیں. روزہ ہمارے سے ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا روزہ رکھنا؟ بہت سے لوگ آ کے مسجد میں کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ہم کو چلنے ہوتا نہیں، ہم کو کھڑے رہنے ہوتا نہیں. حالانکہ 20 منٹ چل کے آئے ہیں مسجد کو، 20 منٹ چل کر، جو چلتا ہے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے نا. 20 منٹ چل کے اپنے گھر سے مسجد آیا ہے، آتے ہی مسجد میں کرسی پر براجمان ہو گیا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرسی پر بھی نماز ہو جاتی ہے، کھڑے رہ کر بھی نماز ہو جاتی ہے. آج علم دین کا ایسا کال ہے، قحط ہے. نوجوان لڑکے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر مسجد میں. نہیں، تم کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہو. تم چل کے آئے ہو گھر سے 20 منٹ کا راستہ طے کر کے، تم کھڑے رہ کے نماز پڑھنا. فرض نماز میں قیام فرض ہے. تم کو کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے. اگر نہیں کھڑے رہ کے نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی ہی نہیں تمہاری سرے سے. بہت سے لوگ آدھے گھنٹے کا راستہ طے کر کے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں بوڑھوں کے ساتھ. ہاں واقعی تم چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے تو یہ الگ بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کھڑے رہ کر کرنے کا حکم دیا ہے. فرض نمازوں میں قیام فرض ہے. تو یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس حکم پر عمل. تو بہت سے لوگ مسجد میں آ کے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کسی طرح روا نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو شریعت پر عمل درآمد کرنے کا حکم اسی حد تک دیتا ہے جس حد تک وہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو آدمی نیکی کرے گا، کسب کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا. یاد رکھیں کہ جس طرح نیکی کرنے کا ثواب بندے کو ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، فرض کا عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، واجب کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت موقدہ کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت غیر موقدہ کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت مستحب کام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کام سے بچنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. مکروہ تحریمی سے بچنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، اطاعت سے بچنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ سب مسائل جانو مسلمانوں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے.
اور مستحب کیا ہے، مندوب کسے کہتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حرام کیا ہے، واجب مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تحریمی کس کا مقابل ہے، حرام کس کا مقابل ہے، اطاعت کا مقابل کیا ہے، سنت غیر موکلہ کا مقابل کیا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ ان سب باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ علماء کی صحبت میں رہو، جاہل کی صحبت میں رہو گے تو جاہل رہو گے، جاہل کی صحبت میں رہو گے تو صرف جاہل ہی نہیں رہو گے، جہل میں ترقی کرو گے، تمہارا اگنورینس بڑھتا جائے گا، اور عالم کی صحبت میں رہو گے تو تمہارا علم بڑھتا جائے گا، جہل کم ہوتا جائے گا۔ علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، جاہلوں کی صحبت میں نہ رہو۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، رہبر جو ہے اس کی صحبت میں ایک پل گزارنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک پل، جو اللہ والا ہے، جو عالم دین ہے، عالم شریعت ہے، عالم طریقت ہے، حقیقت و معرفت کا علم رکھتا ہے، حقیقت و معرفت اور شریعت و طریقت پر عمل کرتا ہے، خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ قوم کا درد ہے، قوم کے گناہ اس سے دیکھے نہیں جاتے، قوم کی بے راہ روی اس سے دیکھی نہیں جاتی، مسلمانوں کی دین بیزاری اس سے دیکھی نہیں جاتی، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کا وجود غنیمت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا، جاہلوں کی صحبت میں رہو گے تو جاہل رہو گے، شرابیوں کی صحبت میں رہو گے تو لا محالہ شرابی بن جاؤ گے، زانیوں کی صحبت میں رہو گے تو زناکار ایک نہ ایک دن بن جاؤ گے، جواریوں کی صحبت میں رہو گے تو جوا کھیلنے کی لت لگ جائے گی تمہیں، سمجھتے ہیں اپنا وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی وقت ضائع کرو گے۔ اللہ کے بندو، حق تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں نیکی کرتا ہوں تو مسجد کے امام صاحب کو کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں، وہ علیہا مکتسبت، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال وہ بھگتے گا۔ معاذ اللہ اگر میں گناہ کروں تو میرے گناہ کا وبال میرا چھوٹا بھائی نہیں بھگتے گا، مگر معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، میں گناہ کروں تو میرا دوست میرے گناہ کا وبال نہیں بھگتے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار، دعا بندہ کر رہا ہے لیکن دعا کے الفاظ اللہ کے کلام کے ہیں۔ اللہ دعا کے الفاظ بھی بندے کو تعلیم فرما رہا ہے، جو الفاظ دعا بھی تعلیم کرے بندے کو، وہ دعا کیسے قبول نہیں کرے، اس کی بتائی دعا ہے، اس کے کلام کا حصہ جو بنی ہوئی ہے دعا، وہ دعا اگر بندہ کرے تو کیسے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ حدیث قدسی سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ کیا حدیث؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ میرا مولا مجھے کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے کا موقع نہیں دے گا، یہ نوبت نہیں لائے گا مجھ پر کہ میں کسی کے آگے دستے سوال دراز کروں۔ یہ اگر اللہ سے حسن ظن تم رکھو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کسی کے آگے دامن پھیلانے والا نہیں بنائے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے۔
میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. اس حدیث کو کبھی نہ بھولیں اللہ کے لیے. میرے والد ہمیشہ اس حدیث پر تقریر فرماتے تھے, بیان گفتگو فرماتے تھے. ان کی گفتگو کا اکثر حصہ یہ حدیث ہوتی تھی. لہذا اس حدیث کو کبھی نہ بھولیں. کتنی بڑی نوید